علیکم. سب سے پہلے میں ان ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے ویڈیوز کو اپنی کمنٹس اور لائکس کے ذریعے پسند کیا، اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا. لیکن یہ تمام ویڈیو بنانے کا ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے بچوں تک پہنچ جائے، کیونکہ ابھی حالات کی وجہ سے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کم از کم کچھ نہ کچھ اس نقصان کی تلافی ہو جائے جو نقصان تعلیم کو ہو رہا ہے. اس لیے میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، لیکن ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے. تو ہم 10ویں جماعت میں جو اردو کا ایک ٹاپک ہے ترکیب نحوی، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے اس سلسلے کی 2 ویڈیوز بنائی ہیں پہلے ہی. تو مجھے امید ہے کہ بچوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوں گی. ان 2 ویڈیوز میں ہم نے وہ مرکبات کا ذکر کیا تھا، مرکب اضافی، مرکب نسبتی، مرکب توصیفی اور مرکب جاری، مرکب اشاری وغیرہ کا وہ ترکیب نحوی میں کام آتے ہیں. تو آج آپ غور کیجئے، انشاءاللہ المستعان 1-2 ویڈیوز میں یہ چیپٹر، یہ لیسن مکمل ہو جائے گا. تو آج جو آپ سب سے پہلے جس چیز کی طرف میں آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جملہ. تو جملہ تو آپ جانتے ہی ہیں، جملہ کو انگریزی میں سینٹینس کہتے ہیں. تو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مرکب جس سے بات پورے طور پر سمجھ آ جائے اسے جملہ کہتے ہیں. جملہ آپ جانتے ہیں. تو آگے آ جائیے. جملے کی 2 قسمیں ہیں. جملے کی 2 قسمیں ہیں. ایک جملہ خبریہ، ایک جملہ انشائیہ. یہ آپ یاد رکھیے. جملہ تو آپ جانتے ہی ہیں. اب آپ آج یہ یاد رکھیے کہ جملہ 2 قسم کا ہو سکتا ہے جب ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں. جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس سے کسی بات کی خبر دی جائے. خبر ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسی خبر ہو جس طرح ہم خبریں ریڈیو یا ٹی وی پر سنتے ہیں. مثلا حمید آیا، یہ ایک خبر ہے. رشید چالاک ہے، یہ ایک خبر ہے. رشید چالاک ہے. سب سے پہلے یہ 2 جملے ہیں. حمید آیا 2 الفاظ کا مرکب ہے اور بات پوری طرح سمجھ آتی. رشید چالاک ہے 3 الفاظ کا مرکب ہے، بات پوری طرح سمجھ آتی ہے. یہ بھی ایک جملہ ہے، یہ بھی ایک جملہ ہے. اب دونوں جملے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے. دونوں جملے میں، اس جملے میں بھی اور اس جملے میں بھی کوئی نہ کوئی خبر دی جا رہی ہے. تو ایسے جملوں کو کہتے ہیں جملہ خبریہ، جن میں کوئی عام بات کی گئی ہو، کوئی خبر دی گئی. جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کوئی حکم دیا جائے، کوئی سوال پوچھا جائے. استفہام سوال کو کہتے ہیں. کوئی تعجب کا اظہار کیا جائے. مثلا میں کسی سے کہوں گا جاؤ باہر جا کے میرے لیے پانی کا ایک گلاس لاؤ، تو اس میں کوئی خبر تو نہیں ہے، یہ جملہ ایک حکم ہے. تو ایسے جملے کو ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں. میں کسی سے یہ کہوں گا کہ آپ کا نام کیا ہے، یہ جملہ استفہام ہے، اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے، کوئی خبر نہیں ہے. ایسی بات ہے، تو یہ جملہ تعجب ہے. تو ایسے جملوں کو ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں. تو آپ یاد رکھیے جملہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. اب آپ جملہ خبریہ پر آ جائیں، کیونکہ جو ترکیب نحوی ہم نے کرنی ہے وہ ہم نے جملہ خبریہ، ان کی جملوں کی کرتے ہیں جو خبریہ جملے ہیں. تو جملہ خبریہ کی اب 2 قسمیں، فوکس کیجیے. جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ، ایک جملہ فعلیہ. تو جب آپ امتحان میں جائیں گے تو آپ سے ترکیب نحوی کے متعلق جو سوال وہاں پوچھا جاتا ہے وہ جملہ جو وہاں دیا گیا ہوتا ہے وہ یا تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے. یہ دونوں قسم کے جملہ خبریہ کی قسمیں ہیں. جملہ خبریہ کی ہی ایک قسم ہے جملہ اسمیہ، اور جملہ خبریہ کی ہی دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ.
اب سب سے پہلی بات جو ہے کہ آپ پہچان سکیں ان جملوں کو جو دیے گئے ہیں امتحان میں، کہ یہ یا وہ جملہ جو آپ کے امتحان میں دیا گیا ہے جس کی ترکیب نہیں کرنی ہے، پہلی بات جو ہے تبھی آپ کسی جملے کی ترکیب نحوی کہہ سکتے ہیں جب سب سے پہلے آپ کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ یہ دیا گیا جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ۔ تو پہلی بات آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے، جس جملے کی آپ سے ترکیب نحوی کروائی جا رہی ہے، آپ کو جو پہلی بات دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ دیا گیا جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ اب جملہ اسمیہ کو سمجھنے کے لیے اور جملہ فعلیہ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو 3 صورتیں بتاتا ہوں، جس سے تینوں صورتوں سے یہ سمجھ آ سکتا ہے کہ دیا گیا جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ یہ بنیادی بات ہے ترکیب نحوی میں، اور جو آپ کی سطح ہے، آپ کی لیول ہے، اس کے لحاظ سے کون سی بات آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ دیا گیا جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ میں آپ کو 3 طریقے بتاتا ہوں جن سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا، جن سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دیا گیا جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ تو ان میں سے ان طریقوں کو سمجھنے کے لیے آپ نے کچھ اور چیزیں پہلے سیکھی۔ یہ ادھر آ جائے، آپ کو یہ دیکھنا ہے مسند اور مسند الیہ۔ آپ کو چونکہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے نئی چیز ہو، اور ہے اکثر بچوں کے لیے 10ویں جماعت میں پہلی چیز، تو آپ گھبرائیے مت، بالکل آسان سا ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ مسند کیا ہوتا ہے کسی جملے میں اور مسند الیہ کیا ہوتا ہے۔ اب ادھر آ جائے، کسی جملے میں جو بات ثابت کی جائے اسے مسند کہتے ہیں، اور جس کے لیے ثابت کی جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ کوئی جملہ خبریہ جب ہم لیتے ہیں، اب جملہ اسمیہ پتہ ہے نہیں، جملہ اسمیہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہے، فی الحال آپ ایک جملہ خبریہ لیجیے۔ تو جملہ خبریہ ہر وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ثابت کی جا رہی ہے اس جملے میں اور کسی کے لیے ثابت کی جا رہی ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ رشید آیا، تو یہاں بات ثابت ہو رہی ہے آنے کی، بات ثابت ہو رہی ہے آنے کی، بات ثابت کی جا رہی ہے آنے کی، اور ثابت کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ ثابت کی جا رہی ہے رشید کی۔ آپ سمجھیے، رشید آیا، اس جملے میں ایک بات ثابت کی جا رہی ہے، ایک چیز ثابت کی جا رہی ہے۔ کیا ثابت کی جا رہی ہے؟ آنے کی بات ثابت کی جا رہی ہے۔ جو بات ثابت کی جا رہی ہے اسے مسند کہتے ہیں۔ کسی جملے میں جو بات کہی جا رہی ہے، جو بات ثابت کی جا رہی ہے اسے مسند کہتے ہیں، اور جس کے لیے ثابت کی جا رہی ہے اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ تو جملے پر آ جائیے، رشید آیا، یہ بات ثابت ہو رہی ہے، تو لفظ آیا مسند ہے، اور کس کے لیے ثابت کی جا رہی ہے؟ رشید کے لیے ثابت کی جا رہی ہے، تو رشید مسند الیہ۔ آپ یہ سمجھیے، اس سے مسند اور مسند الیہ سمجھنے کے بعد آپ پہلا طریقہ سمجھیں گے کہ یہ دیا گیا جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ۔ بالکل آسان ہے، تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میں ایک اور جملہ لیتا ہوں، حمید چالاک ہے۔ ایک جملہ ہے، جملہ خبریہ ہے، یہ خبر دی جا رہی ہے۔ تو اب اس جملے میں ایک بات ثابت، بات جو ہے یہ مسند ہے، جو بات ثابت ہو رہی ہے، جو بات ثابت کی جا رہی ہے وہ مسند، چالاک مسند، اور جس کے لیے ثابت کی جا رہی ہے وہ مسند الیہ، تو حمید مسند الیہ۔ سمجھا نا؟ تو ایک اور جملہ میں لیتا ہوں، جاوید ایک انجینئر ہے۔ اب بات ثابت ہو رہی ہے انجینئر ہونے کی بات ثابت ہو رہی ہے، تو جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ مسند، تو انجینئر مسند ہے، اور جس کے لیے ثابت کی جا رہی ہے بات تو مسند الیہ۔ پھر یہاں آ جائیے، حمید آیا ثابت ہو رہا ہے، تو آیا لفظ
मसनद है जिसके लिए साबित हो रहा है, हमीद के लिए साबित हो रहा है, तो हमीद मसनद है। रशीद चालाक है, जिस यहाँ आपने देखा चालाक यहाँ मसनद है, और जिसके लिए ये साबित हो रहा है यानी रशीद के लिए वो मसनद इलह है। अब देखिए तो आप समझ गए कि मसनद किसे कहते हैं और मसनद इलह किसे कहते हैं। अब जो मसनद है यानी जो बात साबित हो रही है वो तीन तरह की हो सकती है। जो बात जो चीज साबित हो रही है जो मसनद है वो या तो इस्म हो सकता है या सिफत हो सकता है या फैल हो सकता है। इस्म, सिफत और फैल आपने अपनी छठी क्लास में, सातवीं क्लास में, पांचवी क्लास ही पढ़ा होगा, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। मैं फिर दोहराता हूं कि एक खबरिया जुमला जो है इसमें ऐसा होता है कि कोई बात साबित होती है, जो बात साबित होती है वो मसनद, और वो बात जिसके लिए साबित होती है वो मसनद है। अब जो मसनद है यानी जो बात जो चीज साबित हो रही है, साबित की जा रही है, वो तीन चीजें हो सकती हैं। जो मसनद है वो तीन तरह का हो सकता है, या कोई इस्म होगा, या कोई सिफत, या कोई फैल। मैं तीनों मिसालें देता हूँ, यही तीनों मिसालें। ये देखिए यहाँ जावेद एक इंजीनियर है, तो आपने देखा, शाबाश, जावेद एक इंजीनियर है, आपने देखा इंजीनियर मसनद है, वो आप समझ गए। तो यहाँ इंजीनियर जो है, जो मसनद है, इंजीनियर एक इस्म है, इंजीनियर एक इस्म है ना, जावेद भी इस्म है, इंजीनियर भी इस्म। मैं फिर कह रहा हूँ जावेद एक इंजीनियर, ये एक जुमला, एक जुमला आप फोकस कीजिए, ये एक जुमले खबरिया है, ये एक जुमला खबरिया है। अब इस जुमला खबरिया में एक बात साबित हो रही है इंजीनियर होने की, तो इंजीनियर मसनद है, और किसके लिए साबित हो रही है? जावेद के लिए, तो जावेद मसनद इलह है। अब जो बात साबित हो रही है यानी जो मसनद है वो यहाँ इस्म, वो यहाँ इस्म है। अब इस जुमले पर आ जाती, हमीद चालाक है, यहाँ चालाक मसनद है और हमीद मसनद इलह है, ये आप पहले ही समझ गए हैं। अब यहाँ ये चालाक जो है, जो मसनद जो है, ये सिफत है, चालाक सिफत, सिफत आप जानते हैं पहले। अब यहाँ आ जाए, रशीद आया, यहाँ बात साबित हो रही है आया, तो मसनद है यहाँ आया, और किसके लिए साबित हो रही है? रशीद के लिए, तो मसनद इलह है रशीद। तीनों जुमलों पर आप गौर कीजिए, ये आप फोकस कीजिए, ये आप फोकस कीजिए, तीनों जुमलों पर आप गौर कीजिए। ये इस जुमले में जो मसनद है वो एक इस्म है, गौर। हाँ, जावेद एक इंजीनियर है, इंजीनियर यहाँ मसनद है और इंजीनियर साथ में इस्म है, तो मसनद यहाँ इस्म है। हमीद चालाक है, चालाक यहाँ मसनद है, लेकिन ये चालाक जो है, ये मसनद जो है यहाँ ये सिफत है। और रशीद आया, यहाँ जो मसनद है आया, यहाँ ये फैल है, ये फैल है, आया फैल। फैल की डेफिनेशन, फैल की तारीफ आप पहले ही पढ़ चुके हैं, किसी काम का करना, होना या सहना जमाने के साथ। तो यहाँ मसनद, तो अब तीन सूरतें मसनद के लिहाज, शाबाश, मसनद के लिहाज से तीन सूरतें बनती है। या तो किसी जुमले जो मसनद, किसी जुमले में जो मसनद होगा वो या तो इस्म होगा, या तो सिफत होगा, या फिर तीसरी सूरत है कि फैल होगा। अब देखिए मैं आपको एक खास बात अब बता रहा हूं जिससे आपको समझ आएगा कि दिया गया जुमला, दिया गया जुमला, दिया गया जुमला जुमला इस्मिया है या जुमला फैली। अब ख्याल रखिए, जिस जुमले में मसनद, जिस जुमले में मसनद या इस्म हो या सिफत, जिस जुमले में मसनद या इस्म हो या सिफत हो, तो ऐसे जुमले को हम जुमला इस्मिया कहते हैं, जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया। मैं फिर कह रहा हूं, जिस जुमले में मसनद, मसनद आप समझिए, जिस जुमले में मसनद या तो इस्म हो या फिर फैल नहीं, या फिर सिफत हो, जिस जुमले में इस्म, जिस जुमले में मसनद या तो इस्म हो या सिफत हो, तो ऐसे ऐसा जुमला क्या है? जुमला इस्मिया, जुमला। तो अब फिर से गौर कीजिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि इस चीज का खामखा डर रहता है बच्चों के जहनों में। तो ऐसी बात डरने की नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। तो यहाँ देखिए, मैंने तीन जुमले बोर्ड पर लिखे। हमीद इंजीनियर है, यहाँ मसनद आप समझ के
इंजीनियर लफ्ज जो है मसनद है और साथ में इसम, तो यहाँ का मसनद, इस जुमले का मसनद जो है वो एक इसम है। हामिद नादान है, नादान सिफत है, और इस जुमले में लफ्ज नादान मसनद है। इस जुमले में लफ्ज नादान मसनद है क्योंकि नादान होने की बात साबित हो रही है। तो जो बात साबित हो रही है वो मसनद, जिसके लिए साबित हो रही है, तो मसनद इलाह को छोड़िए, हामिद को छोड़िए, अब आप मसनद पर आ जाए। इस जुमले में जो मसनद है वो इसम है, इंजीनियर। इस जुमले में जो मसनद है नादान, वो सिफत है। तो ऐसे जुमले जिनका मसनद या तो इसम हो या सिफत हो, ऐसे ही जुमले जुमला इस्मिया कहलाते हैं। ऐसा एक जुमला जिसका मसनद या तो इसम या फिर फैल हो या फिर सिफत हो, वो जुमला जिसका मसनद या इसम या सिफत हो, तो ऐसे जुमले को हम कहते हैं जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया पहचानने की एक बात। अब जिसका मसनद फैल हो, मसलन देखिए रशीद आया, आया आप समझते हैं, ये ना तो इसम है, ये ना तो सिफत है, बल्कि ये फैल है। आया फैल है, आने का काम माजी में हुआ है, जमाना माजी है। तो आया लफ्ज है फैल है, तो इस जुमले का जो मसनद है वो एक फैल है। तो ऐसा जुमला जिस जुमले का मसनद फैल हो, तो वो जुमला जुमला फैलिया होता है। तो आपने इस वीडियो में याद रखा कि जुमला की दो किस्में, ये जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। फिर आपने और दो किस्में याद रखी, जुमला खबरिया की यानी जुमला इस्मिया और जुमला फैलिया। फिर आपने इस वीडियो में एक खास बात याद रखी कि मसनद और मसनद इलाह, किसी जुमले में जो बात साबित की जा रही हो वो मसनद, और जिसके लिए साबित की जा रही हो वो मसनद इलाह। आपने मिसालें देखी। और जिस जुमले का मसनद या इसम हो या फिर सिफत हो वो जुमला इस्मिया, और जिस जुमले का मसनद फैल हो वो जुमला फैलिया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो जरूर देखिए।